बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। आप जानते हैं कि आज लाहौर में बड़ा हंगामा हुआ है और ये पंजाब असम्बली का इजलास था। स्पीकर पंजाब असम्बली जो अपने आप को बड़ा माफिया समझते हैं और वो ये समझते हैं कि वही चीफ़ जस्टिस हैं, उन्हीं के पास सारे इख्तियारात हैं, वही कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन हालत ये है कि आज पहले 2 इजलास हुए, एक इजलास में 4 लोग थे, दूसरे इजलास में 17 लोग थे, और आज इजलास हुआ है तो आज वहाँ पर इतनी शदीद किस्म की लड़ाई शुरू हो गई है। मामला क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोबारा फ़याज़ुल हसन चौहान आ गए हैं मुस्लिम लीग नून को टफ़ टाइम देने के लिए। और जब मुस्लिम लीग नून उस वक्त बहुत खुश थी जब फ़याज़ुल हसन चौहान को ओहदे से हटाया गया था जो उनके पास वज़ारत इत्तलात का था, अब वो पंजाब हुकूमत के तर्जमान बन गए हैं। दोबारा परेशानी बन गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के आज के दिन में 2 बड़े अहम फ़ैसले हैं और मैं समझता हूँ कि ये वो तारीख़ी फ़ैसले हैं जो मैं आपसे कहता रहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट पे तब्दीली आ गई है। अब लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टियों के दिन हैं और जजेस हर रोज़ कोई ना कोई रिपोर्टेड जजमेंट दे रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है और ये बहुत अहम चीज़ है इस वजह से। और साथ ही जो मामला है लाहौर हाई कोर्ट के केसेस के अलावा उस्मान मिर्ज़ा का, उसकी भी आपके साथ मुख्तसर तफसील आपके सामने रखता हूँ। आप जानते हैं कि उस्मान मिर्ज़ा वीडियो स्कैंडल में जो बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है, आज मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया है और जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान साहब की अदालत में ये मुलज़मान हैं जिन्होंने जिनसी तशद्दुद केस था, लड़के लड़की को 2.5 घंटे की वीडियो बनाई गई थी, उस केस में आज मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया और मुलज़मान के ख़िलाफ़ जो अदालत ने आज 14 रोज़ा मज़ीद उनका जुडिशरी रिमांड पर उनको जेल भेज दिया है। और पुलिस को अदालत ने हुक्म जारी किया है कि 10 सितंबर तक जो ये केस है इसमें चालान सबमिट करवाया जाए और इसमें सारे के सारे मुलज़मान जेल में है। एक मुलज़म की हद तक दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि बाकी जो मुलज़मान हैं उनकी हद तक केस जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में है और अभी तक चालान सबमिट नहीं हुआ, ट्रायल शुरू नहीं हुआ और केस जो है वो जा रहा है जुडिशल रिमांड पर। और 10 सितंबर तक अदालत ने कहा है कि हर हाल में चालान सबमिट करवाया जाए। अब इसमें जो 11,25,000 रुपये ब्लैक मेलिंग करके लिए गए थे वक्तन फ़वक्तन, वो भी अदालत में उसकी रिपोर्ट भी आज पेश की गई है और बताया गया है कि कैसे उस्मान मिर्ज़ा जैसे दरिंदों ने उसका जो लड़का लड़की थे उनको ब्लैकमेल करके इतने पैसे भी हथियाए और उनको वक्तन फ़वक्तन ब्लैकमेल भी करते रहे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा एक अहम हुक्म जारी किया है। आप जानते हैं कि जो वज़ीर रेलवे हैं उनके मुशीर के हवाले से कल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवालात उठाए गए थे और जो वज़ीर रेलवे के एडवाइज़र शाहरुख खान हैं उनकी तैनाती के हवाले से अदालत ने कल उनको ओहदे से हटा दिया था और आज हुक्म जारी किया है कि उनको उनका नाम ECL में डाला जाए, शाहरुख खान का, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात की जाए, उन्होंने क्यों ओहदा लिया, किस वजह से ओहदा लिया गया, क्यों उनको नवाजा गया। शाहरुख खान चीफ़ एग्जेक्टिव रॉयल पाम कंट्री क्लब तैनात और अमरीकी शहरियत रखते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे शख्स को कैसे इतना अहम ओहदा दिया गया जिसका कोई काम नहीं था, जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसका कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता और एक अमरीकी शहरी को ये ओहदा दिया गया। अदालत ने उस पर बरहमी का इज़हार किया और अदालत ने कहा कि वज़ीर रेलवे ने सिर्फ अपने आप को और अपने बंदे को वहाँ पर बिठाने के लिए और एडजस्ट करने के लिए इतना बड़ा ब्लंडर किया है। इस वजह से इस मामले की इंक्वायरी होगी और साथ इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है और अदालत ने जो इस केस में शाहरुख खान हैं जो एडवाइज़र थे वज़ीर रेलवे के सवाती के, उनका नाम भी ECL में डाल दिया और अदालत ने कहा कि हम इस मामले को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे और हम इस मामले में हर हाल में इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। फिर जो मामला है लाहौर हाई कोर्ट में आज 2 अहम केसेस थे, उनकी तफसीलात मैंने अपनी कम्युनिटी में भी लगाई है और वो क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैंने उसमें बताया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो 2 अहम फ़ैसले आज हुए हैं। आप जानते हैं कि छुट्टियां चल रही हैं, जुलाई और अगस्त का महीना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होती हैं, लेकिन जो नए जजेस आए हैं और जो नए जजेस तैनात किए गए थे, लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा मामला था कि जो नए जजेस थे उनको बहुत ज़्यादा दबा कर रखा जाता था, एक वक्त था। और अब जब चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब आए हैं और नए ऑनरेबल जजेस हर रोज़ कोई फैमिली केस में, कोई क्रिमिनल मैटर में,
کوئی سول میٹر میں، کوئی جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی رپورٹڈ ججمنٹ آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھل کر اب ان کو موقع دیا گیا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے کریں، قانون کو کسی کو ہاتھ میں نہ لینے دیں، اور قانون نے جو آپ کو اختیارات دیے ہیں وہ استعمال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دو اہم کیسز تھے۔ ایک یہ تھا کہ ایک شہری کی درخواست تھی اور وہ میڈیکل کی درخواست، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس شہری کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا ہے، وہ قیدی ہے، جیل میں ہے، لیکن اس کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو عدالت نے اس پر سوالات اٹھائے۔ عدالت نے کہا کہ جب کوئی بڑا طاقتور آدمی ہوتا ہے تو پوری ریاستی مشینری اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ خواجہ آصف جناح ہاسپٹل سے ہی ان کی روکار جاری ہوئی اور وہ باہر آئے۔ خورشید شاہ کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں آج تک کیس پینڈنگ ہے۔ خورشید شاہ جس دن سے ان کو حراست میں لیا گیا، جس دن سے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوایا گیا، اسی دن سے ملزم خورشید شاہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لگژری لائف گزار رہے ہیں۔ میر شکیل الرحمان گرفتار ہوتے ہیں، ان کو سروسز ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اور خواجہ آصف کے حوالے سے تو جو آنریبل جج تھے، جج جواد الحسن صاحب، انہوں نے کہا کہ جو میڈیکل اتھارٹیز ہیں اور جناح ہاسپٹل کے جو ایم ایس ہیں، ان کی بدنیتی ہے، وہ جان بوجھ کر خواجہ آصف کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے تاکہ وہ جیل میں نہ رہیں۔ اور عدالت نے آج سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ صرف طاقتور لوگوں کا ہی حق ہے کہ جب وہ بیمار ہوں اور جیل میں ہوں تو ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا جائے، یا عام شہری کا بھی کوئی حق ہے؟ ایکویلٹی آف سٹیزن کا کنسیپٹ کدھر گیا؟ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے کو کبھی بھی اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے، اور عدالت نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ دوسری طرف جو عدالت میں آج ایک کیس کی سماعت تھی، اور وہ تھا پولیس مقابلے میں جو قتل کیا جاتا ہے۔ پولیس مقابلے میں قتل کرنے کے حوالے سے بڑے اہم کیس پر سماعت ہوئی، اور جسٹس باجوہ صاحب نے اس کے اوپر جو بڑا اہم فیصلہ جاری کیا۔ جسٹس باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ 11 سال ہو گئے ہیں، پہلے ایک جو وقوع ہوتا ہے، اس وقوع میں پولیس والے ملزم کو گرفتار نہیں کرتے، ملزم اشتہاری ہو جاتا ہے، اشتہاری ہونے کے بعد اچانک وہ گرفتار بھی ہوتا ہے اور اس کو پولیس مقابلہ میں مار بھی دیا جاتا ہے۔ مقابلہ ہوتا ہے پولیس کا، کسی پولیس والے کو خراش تک نہیں آتی اور ملزم کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا پولیس مقابلوں میں مارنے کی قانون کہیں اجازت دیتا ہے، یا انہوں نے اپنے ہی قانون بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی ان کی چل رہی ہیں؟ عدالت نے جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے ان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ آپ اس معاملے پر انکوائری کریں۔ متعلقہ جو فیصلہ آباد کے سیشن جج ہیں ان کو حکم جاری کیا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے، اور عدالت یہ پتہ لگانا چاہتی ہے، اور عدالت نے کہا کہ ہم اس کیس کو منطقی انجام تک لے کر جائیں گے۔ ایک ہفتے کی تاریخ مقرر کی عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کے اوپر انکوائری ہمارے سامنے لائی جائے کہ یہ جو جعلی پولیس مقابلے ہیں اور پولیس والوں نے جو اندھیر نگری مچائی ہے اور اپنی مرضی کرتے ہیں، اب اس کے خلاف ہر حال میں ہم نے ان کو روکنا ہوگا، نہیں تو یہ معاشرے کا نظام تباہ و برباد کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی وقت کی ضرورت تھی کہ ہر چوتھے کیس میں پولیس کا یہی حال ہے، اور وہ پولیس مقابلے میں اگر کسی نے چوری کی ہے، کوئی ڈکیتی کی ہے، تو ان کو تو آپ پولیس مقابلے میں مروا دیتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ملک کو چرایا ہے، جنہوں نے دہشت گردی کی ہے، ان کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس پر بھی آج بڑا اہم حکم جاری کیا۔ ان دونوں کیسز کی تفصیلات میں نے کمیونٹی میں لگا دی ہے، اور وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل کیس تھے، تو اس کے اوپر ڈیٹیل میں نے بات کی ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو آج لڑائی ہوئی ہے، اور یہ لڑائی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے ان کی جو بدماشی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کو ناکامی یہ ہوئی کہ ایک استحقاق بل انہوں نے پاس کروایا اور اس کے بعد دھمکیاں دی۔ اگلے جو ان کا اجلاس تھا اس پہ کوئی آیا نہیں، اور 4 لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد یہ لاسٹ منڈے کو اجلاس تھا، پھر اس پر صرف 17 لوگ تھے، کورم پورا نہیں تھا، اجلاس ملتوی کر دیا گیا، اور آج دوبارہ اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں لڑائی، اور یہ جو لڑائی ہوئی اس میں جو ملک ارشد ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں، انہوں نے بیسیکلی وزیر اعظم عمران خان کو گالی دی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو گالی کلچر ہے، بدتمیزی کلچر ہے، یہ دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے، اور گالی کلچر کو جب ان کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے تو جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ تو گالیاں دیں گے۔ جب گالی دی تو وہاں پر ہنگامہ شروع ہو گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی حکومت ہے وہ نشے میں ہے اور وہ کنٹرول نہیں کرنا چاہتی ملک میں مہنگائی۔ تو وہاں پر
ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی اور گالم گلوچ شروع ہو گئی اور نعرے بازی اپوزیشن نے اور جو ایجنڈا تھا اس کو پھاڑ پھاڑ کے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کے منہ پر دے مارا۔ وہاں پر پھر جو صوبائی وزیر قانون ہے راجہ بشارت، وہ بھی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ملک ارشد کو ایوان سے باہر نہیں نکالا جائے گا تب تک یہ کارروائی نہیں ہوگی، ہم کارروائی نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے بدتمیزی کی ہے اور اس لیول کی بدتمیزی کی ہے کہ جس پر خاموش نہیں رہ سکتے، اور گالی دینے کا کوئی بھی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ محمود الرشید نے کہا کہ عمران خان کے خلاف زبان درازی کی گئی گندی زبان ہم کھینچ لیں گے، اور وہاں پر پھر جو ملک ارشد نے کہا کسی بھی ضلع میں نارکوٹکس کا کوئی دفتر نہیں ہے، حکومت ہمیں لال جھنڈی دکھا رہی ہے، جس پر کہا گیا کہ آپ کو نارکوٹکس کی کیا ضرورت ہے، آپ کے تو اپنے لوگ، کتنے آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نشہ بیچتے پکڑے گئے ہیں، منشیات فروشی کے دھندے آپ کرتے ہیں اور نشے کا الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ اور وزیر قانون راجہ بشارت نے نون لیگ سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے لڑنا ہے تو اسمبلی سے باہر آئیں اور ان کا ہمارا مقابلہ کریں، تو نون لیگ کے رانا مشہور نے کہا جس نے ایوان سے باہر آ کر لڑنا ہے وہ بھی آ جائے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی صورتحال کے بعد جو چیئرمین تھے انہوں نے اجلاس 15 منٹ کے لیے ملتوی کیا اور پھر معاملہ ٹھنڈا کیا۔ میں اس پر اب سوال پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر اسمبلی سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے استحقاق بل تو پاس کر دیا ہے، لیکن خدا کے لیے یہ بتا دیں کہ ان کی جو بدماشی ہے اور یہ جو گالم گلوچ ہے جو مسلم لیگ نون کے لوگ وہاں کر رہے تھے اور آپ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، آپ انجوائے، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اسپیکر اسمبلی وہاں پر دیکھ رہے ہیں تماشا، تو کیا ان کا بھی کوئی، ان کے خلاف بھی استحقاق بل میں کوئی شک ہے یا نہیں ہے، یا آپ نے وہ ساری کی ساری شکیں باقی لوگوں کے لیے؟ اور اب تکلیف اس لیے بھی ہے کہ فیاض الحسن چوہان دوبارہ واپس آ گئے ہیں، انہوں نے پنجاب حکومت کے بطور ترجمان قلمدان سنبھال لیا ہے، اور اب وہ دوبارہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے اور ان کے ہر جھوٹ کو بے نقاب کریں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔